فرمائیں گے. تو انہی میں سے یہ ایک دعا تھی جس کو پچھلے اتوار کو میں نے عرض کیا تھا، ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. یہ اس سیاق میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہم پر تو ہماری کمبختی غالب آ گئی، ہم دنیا میں گمراہی کی زندگی بسر کرتے رہے، اب آپ دوبارہ نکال لیں اور دوبارہ دنیا میں بھیج دیں. اگر پھر دوبارہ بھی ہم وہی حرکتیں کریں تو پھر بے شک ہم ظالم ہوں گے اور پھر آپ ہمیں جو چاہے سزا دے دیجیے گا. تو یہ ایک درخواست ہوگی کافروں کی طرف سے. تو باری تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تم ذلیل ہو کر پڑے رہو دوزخ میں اور مجھ سے بات بھی نہ کرنا. اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ میرے کچھ بندے تھے، نیک بندے، جو مجھ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے، آپ بہترین رحمت کرنے والے ہیں. تو جب وہ دعائیں مانگتے تھے تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، فاتخذتموہم سخریا، اور اس مذاق اڑانے میں تم نے اپنے اوپر غفلت طاری کر لی تھی، اور ان کا مذاق اڑاتے اڑاتے تم خود اپنے انجام سے بے خبر ہو کر غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضری کا کوئی تصور نہیں تھا. تو ان سے تم ہنسا کرتے تھے. تو آج میں نے ان سب کو جو یہ دعائیں مانگتے تھے، میں نے ان کو یہ صلہ دیا ہے ان کے صبر کا کہ وہ آج کامیاب ہے، انہم ہم الفائزون. تو اس لیے جن لوگوں کا تم مذاق اڑاتے تھے، جن کو تم ذلیل سمجھتے تھے، جن کو تم برا سمجھتے تھے، آج ان کی کامیابی کا دن ہے، اور تم جو مذاق اڑایا کرتے تھے ان کی ناکامی کا دن ہے. تو اب پڑے رہو اسی طرح جہنم میں پڑے رہو. اس سیاق میں آئی ہے یہ دعا. تو معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اگر کسی نیک بندے کا مذاق اڑائے یا اس کو برا بھلا کہے تو بجائے اس کے کہ اس کی جواب دہی کی فکر کرے اور اس کا ترکی بترکی جواب دے، اس کے بجائے جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ان کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو تو نظر اندازی کر دیا کہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا اور یہ دعا کی کہ ربنا آمنا، یہ لوگ تو مذاق اڑا رہے ہیں، یا ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، ہمیں مجنون سمجھتے ہیں، ہمیں اگلے وقتوں کا آدمی سمجھتے ہیں، اور اس دور کے ساتھ چلنے والا نہیں سمجھتے. یہ سمجھا کریں، لیکن ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ربنا آمنا، لہذا آپ ہماری مغفرت فرمائیے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. تو پہلی بات تو یہ دیا گیا کہ جو لوگ دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کو برا سمجھتے ہیں، ان کو مجنون سمجھتے ہیں، رجت پسند سمجھتے ہیں، ان کو دقیانوسی سمجھتے ہیں،
تو ان کا جواب یہ نہیں ہے کہ ان سے مناظرے میں الجھ جاؤ، ان سے بحث میں مبتلا ہو جاؤ، بلکہ اپنا تعلق اپنے پروردگار سے قائم کرو. ربنا آمنا، یا اللہ یہ جو کچھ بھی کہیں کہتے رہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں آپ کے اوپر. تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان تانے سہے دین کی خاطر، دین کی خاطر مذاق بھی اس کا اڑایا جائے، دین کی خاطر اس کو برا بھلا بھی کہا جائے، اس کو مجنون اور پاگل بھی کہا جائے، لیکن ان میں سے کسی چیز کا اس کے اوپر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا. وہ تو اپنے اس کام میں مگن ہے کہ آمنا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے درخواست یہ کر رہے ہیں کہ فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. یعنی یہ بات تو طے ہے کہ ایمان ہم ضرور لے آئے ہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد جو آپ کی عبادت کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، نہ کیا ہے نہ کر سکتے ہیں. جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی بن پڑ رہی ہے وہ ہم باپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، لہذا مغفرت فرما دیجیے، گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے، خطاؤں کی مغفرت فرما دیجیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے ہمیں سبق دیا کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا رہے. اور مغفرت کے معنی دیکھو، ایک تو ہوتی ہے معافی. ایک شخص نے غلطی کی، گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. یا کسی بندے نے کا حق فوت کیا، اس بندے نے معاف کر دیا، یہ تو معافی ہوئی. مغفرت کا لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، عام طور سے مغفرت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سے دعا مانگتے ہوئے کیا جاتا ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اغفر لنا ورحمنا، جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کے لیے مغفرت کا لفظ آیا ہے. انسان سے اگر میں کوئی معافی مانگے تو اس کو استغفار نہیں کہتے. اگر کوئی شخص نے کسی دوسرے کا حق تلف کر دیا اور وہ اس سے معافی مانگ رہا ہو تو یہ نہیں کہتے کہ استغفار کرے اس سے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ معافی مانگے. تو معافی مانگنا تو ہر انسان سے ہو سکتا ہے، لیکن استغفار جو ہے وہ صرف اللہ ہی سے ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مغفرت کے معنی ہوتے ہیں چھپا دینا. لفظی معنی جو ہے اس کے لغت کے اعتبار سے چھپا دینا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے. چنانچہ معافی کی دعا الگ ہوتی ہے، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا. معافی کی پہلے دعا، یا اللہ معاف کر دیجئے. معاف کرنے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہ ترک انتقام، یعنی ہمارے اس عمل کا کوئی بدلہ نہ دیجیے گا، اس بات پر کوئی انتقام نہ لیجیے گا. عفو کا اور معافی کا صرف اتنا مطلب ہوتا ہے. اور یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے بڑی کام کی کہ بسا اوقات ایک شخص نے دوسرے کا حق تلف کیا، اس کو برا بھلا کہا جو اس کو برا لگا. اب خیال آیا کہ بھئی میں نے اس آدمی کا حق تلف کر دیا، میں اس سے معافی مانگوں. وہ معافی مانگتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو معاف کر دینا بڑی اچھی بات ہے، معاف کر دیا، لیکن معاف کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے ساتھ دل بھی کھل جائے. سمجھے نا؟ کدورت باقی نہ رہے، کیونکہ کدورت اور دل کا کھلنا یہ اپنے اختیار میں نہیں. جب ہم کسی بڑے سے معافی مانگتے ہیں کہ بھئی میں نے آپ کی حق تلفی کی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، تو اگر وہ بڑا معاف کر دے
تو معاف کرنے کا کیا معنی ہے کہ ترک انتقام، میں نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی اب تم سے میں اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں لوں گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ترک انتقام۔ لیکن ایک چوٹ تو لگی نا دل پر، اس کے نافرمانی سے، اس کے بدتمیزی سے، اس کی بد تہذیبی سے دل پر ایک چوٹ تو لگی نا، وہ زخم تو رہے گا، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اب اس کے ساتھ وہی بشاشت واپس آ جائے جو پہلے تھی۔ معافی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہی بشاشت واپس آ جائے اور اسی طرح انسان ان کے ساتھ خوش طبعی کے ساتھ ملے اور بشاشت کے ساتھ ملے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے معافی کے لیے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے جب کوئی معافی مانگتا تھا تو فرماتے تھے کہ بھائی میں نے معاف کر دیا، لیکن معافی کا معنی یہ ہے کہ انتقام نہیں لوں گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے دل کے کھل جانے کا، کہ دل میں کوئی کدورت باقی نہ رہے، اس کا دار و مدار آپ کے اگلے رویے پر ہوگا۔ یعنی اگر آپ کا رویہ درست رہا تو طبیعت بھی کھل جائے گی، بشاشت بھی واپس آ جائے گی، کدورت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر فرض کرو آپ کے رویے میں تو تبدیلی آئی نہیں، تو اتنا تو ہوگا کہ میں آخرت میں آپ کا گریبان نہیں پکڑوں گا، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، دنیا بھی نہیں لوں گا، آخرت میں بھی نہیں لوں گا۔ لیکن طبیعت کا کھل جانا یہ معافی کا لازمی حصہ نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو معافی کا تو مطلب صرف اتنا ہوتا ہے، کیا کہ یا اللہ آپ اس کا بدلہ ہم سے آخرت میں نہ لیجیے گا، ہم سے ایک گناہ ہوا تو اس گناہ کا جو سزا ہے وہ ہمیں نہ دیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو سزا دور ہو گئی۔ لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ آگے یہ بھی مانگے کہ وغفر لنا، آپ نہ صرف یہ کہ میں معاف کر دیجئے بلکہ ہمارے اس گناہ کو چھپا بھی دیجئے۔ چھپانے کا معنی یہ کہ اب نہ ہمارے نامہ اعمال میں ظاہر ہو، کہ نامہ اعمال میں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ بھئی اس نے گناہ کیا تھا، معاف کر دیا گیا۔ تو اگر جب نامہ اعمال آئے گا تو اس میں یہ ہوگا کہ بھئی اس شخص نے گناہ تو کیا تھا مگر معافی مانگ لی تھی، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، تو کم از کم اس سے شرمندگی تو ہوگی، دل میں ایک شرمندگی کا احساس تو ہوگا کہ بھئی میں نے کیا تھا، اللہ کا فضل ہے کہ اسے معاف کر دیا، لیکن میں نے تو کیا تھا۔ لیکن اغفر لنا کے معنی یہ ہے کہ نامہ اعمال سے مٹا ہی دیجئے، وہ آئے گا ہی نہیں نامہ اعمال میں سامنے، اور وہ چھپا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی غفاری نے اس کو چھپا دیا۔ اب جب چھپا دیا تو ایسا ہو گیا کَأَلَّمْ یکن، جیسے تھا ہی نہیں۔ جب نہیں ایسا ہو گیا تو اب جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ معافی کے اندر تو یہ امکان ہے کہ آدمی نے انتقام تو نہیں لیا لیکن دل خراب ہے، ابھی تک طبیعت میں بشاشت نہیں ہے۔ لیکن جب اغفر لنا ہو گیا، معاف کر کے اس کو چھپا بھی دیا، نامہ اعمال سے مٹا دیا، تو اب انشاءاللہ وہ جو ہے بندے کا وہ رشتہ باقاعدہ اپنے اللہ سے خوشگوار رشتہ بن گیا۔ اغفر لنا، وہ ہمارے اب گناہ کا ذکر بھی نہیں آئے گا، نامہ اعمال میں بھی نہیں لکھا جائے گا، لوگوں کے سامنے بھی نہیں آئے گا۔ تو وہ یہ ہے غفاری۔ تو باری تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں وہ یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ایمان تو لے آئے، لیکن ایمان کے بعد ہم سے نہ جانے کتنی نادانیاں ہوئیں، کتنی غلطیں ہوئیں، کتنی غفلتیں ہوئیں، اے اللہ پھر آپ ان کو چھپا لیجئے، اغفر لنا۔
اور یہ مغفرت جو ہے نا، یہ صرف گناہوں سے نہیں ہوتی. یعنی مغفرت مانگنا صرف گناہوں سے نہیں ہوتا، بلکہ نامناسب باتوں سے بھی ہوتا ہے. ایک چیز حرام تو نہیں تھی اور نہ گناہ تھی، لیکن نامناسب تھی. وہ نامناسب چیز بھی ایک طرح سے ایک انسان کے اندر ایک داغ ہے. تو نامناسب چیزوں سے بھی مغفرت مانگی جاتی ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اپنی عبادتوں سے معافی مانگتے ہیں کہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی، تو اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اسی لیے ہر نماز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ. کیوں؟ کہ یا اللہ جو عبادت کی آپ نے توفیق دے دی، آپ کا شکر ہے، لیکن ہم سے اس میں جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو پایا، لہذا استغفار ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. دن میں 70 مرتبہ. اب 70 سے اگر 70 ہی کا عدد مراد ہو یہ بھی ممکن ہے، اور بعض اوقات 70 کا جو لفظ ہے وہ محض کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بے شمار مرتبہ، بہت مرتبہ کرتا ہوں. اب یہ جو ذکر آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں دن بھر میں، تو کہیں یہ تو منقول ہے نہیں کہ آپ کوئی تسبیح لے کر بیٹھے ہوں اور استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں. یہ کہیں روایات میں منقول نہیں کہیں آپ سے کہ بیٹھ کر جیسے اب ہم لوگ کرتے ہیں کہ بھئی ایک استغفار کی تسبیح پڑھ لو، تو بیٹھ کے ایک استغفار کی تسبیح پڑھ لی. تو یہ کہیں منقول نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن لگتا یوں ہے واللہ سبحانہ وعالم کہ سارے دن سلسلہ استغفار کا جاری ہی رہتا تھا. کیوں رہتا تھا؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ عمل بارگاہ الہی میں پیش کرتے تھے، ان آپ اپنے مقام عالی کے لحاظ سے اس کو باری تعالیٰ کے شایان شان نہیں سمجھتے تھے. چونکہ شایان شان نہیں سمجھتے تھے لہذا استغفار. جو کوئی یوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں ہر آن ترقی فرما رہے ہوتے تھے، ایک درجے سے دوسرے درجہ، دوسرے سے تیسرا درجہ، تیسرا سے چوتھا درجہ. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب اگلے درجے پر پہنچتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پچھلے درجے سے استغفار کرتے تھے کہ وہ درجہ جو تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اس پر استغفار کرتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 70 مرتبہ استغفار فرمانا وہ در حقیقت بظاہر یوں لگتا ہے واللہ سبحانہ وعالم کہ ایک تسبیح استغفار کی نہیں پڑھنی، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو عمل بھی ہو رہا ہے اس میں باری تعالیٰ کے شایان شان نہ ہونے کا ایک تصور ہے، اس تصور پر استغفار ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے، سارے دن ہو رہا ہے. تو استغفار کے معنی ہوئے کہ یا اللہ ایک تو معاف بھی فرما دیجئے اور دوسرے اس کو چھپا بھی دیجئے، چھپا کر پھر میرے نامہ اعمال میں بھی ظاہر نہ ہو، کہیں شرمندگی بھی نہ ہو، نہ مجھے شرمندگی ہو نہ کسی اور کو پتہ چلے. اسی لیے کہا ہے بزرگوں نے کہ اگر کبھی گناہ کسی سے ہو جائے تو اس کو کہتا نہ پھرے، لوگوں سے نہ کہے، بس اپنے اللہ میاں سے کہے کہ اللہ مجھ سے ہو گیا تو بس آپ معاف کر دیجیے. دوسروں سے نہ کہے، بس اس کا معاملہ اپنے اور اللہ کے درمیان رکھے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہ کو دوسروں کے سامنے بیان کرے
تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو کی تشہیر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بدنام کرنا چاہتا ہے. اس کو بدنامی کا بھی کوئی بدنامی بھی بری نہیں لگتی. تو گناہ کا تذکرہ لوگوں سے کرتا پھر رہا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے نہیں چھپایا تو میں کیوں چھپاؤں تیرا؟ اللہ بچائے. اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں کل امتی معافن الا المجاہرون، میری امت کے سارے لوگ عافیت میں آ سکتے ہیں سوائے مجاہرین کے. مجاہرین کون؟ جو کھلم کھلا بغیر کسی شرم و حیا کے کسی سے چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ کھلم کھلا ارتکاب کیے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. تو باری تعالیٰ کہتے ہیں بھائی تو خود کہتا پھر رہا تھا لوگوں سے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، خود تو کہتا پھر رہا تھا، تو نے تو چھپایا نہیں، میں کیوں چھپاؤں تیرا؟ اس لیے اللہ بچائے اس کی مغفرت مشکل ہے، اللہ یہ کہ توبہ نصوح کر لے اور پھر اس بات سے بھی استغفار کرے کہ میں دوسروں سے کہتا پھرتا رہا. اگر کوئی گناہ ہو گیا اور گناہ ہو کر اس نے اپنے حد تک رکھا اس کو اور کسی کو کہا بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا، یا اللہ مجھ سے ہو گیا، اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیجیے، تو جب وہ خود چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ستاری فرمائیں گے، دوسروں تک نہیں پہنچے دیں گے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے سنا، غالباً اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ ایک مرتبہ ان کے عہد خلافت میں ایک آدمی چور پکڑا گیا، لایا گیا حضرت فاروق اعظم کے پاس. تو کسی نے اس کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت اس نے پہلے یہ کام کیا ہے، تو اب یہ شرمندہ بھی ہے اور نادم ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کو معاف کر دیجیے. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں، یہ پہلا کام نہیں ہے، اس کا پہلا کام نہیں ہے، یقیناً اس نے اس سے پہلے بھی کیا ہے اس قسم کا کوئی کام. لوگوں نے کہا جی اس کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں آپ کے پاس. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پہلی مرتبہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، پہلی مرتبہ پہ پکڑ نہیں کرتا، اس کو مہلت دی جاتی ہے، اور اگر اس نے اس کو خفیہ رکھا اور کسی پر ظاہر نہ کیا، اور اگر کوئی تلافی کرنی ہے تلافی کر دی، تو پھر اللہ میاں اس کو آئندہ پر ارتکاب نہیں کرنے دیتے اس کو. لیکن اگر پہلی مرتبہ کرنے کے بعد اسے سوچا اب تو میرا جرات کھل گئی، جب تک کوئی آدمی گناہ نہیں کیا ہوتا اس وقت تک ایک طبیعت میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے، اور رکاوٹ کے نتیجے میں آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ برا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور کر لوں گا تو کیا ہوگا. ایک ذہن میں ایک عذاب کا تصور آتا ہے، ذہن میں ایک بدنامی کا تصور آتا ہے، ذہن میں ایک ندامت کا تصور آتا ہے. لیکن جب اس نے وہ حد پار کر لی، ایک مرتبہ کراس کر گیا اس حد کو، تو اب وہ جو ایک بیچ میں رکاوٹ تھی وہ ہٹا دی اس نے. جب جرات ہو گئی، جرات پیدا ہو گئی ایک گناہ کے اوپر، تو پھر کوئی حد پر آدمی نہیں رکتا، پھر ایک گناہ کے بعد دوسرا ہوتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا ہوتا ہے. اسی لیے یہ جو بعض اوقات انسان کو شیطان بہکاتا ہے کہ بھائی یہ گناہ ہے تو، مگر ایک مرتبہ کر لے تیرا دل بھر جائے گا تو پھر دوبارہ توبہ کر کے پھر نہ کرنا، یہ شیطان بہکاتا ہے. اور بہت اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ بھائی کر لو ایک مرتبہ، دل ٹھنڈا ہو جائے گا،
پھر توبہ مانگ لیں گے. اللہ بچائے. یہ بھی پھر ہوتا یہ ہے کہ جب پہلا مرتبہ کر لیا تو وہ جو ایک آڑ تھی نا، وہ جو ایک دیوار تھی حیا کی، شرم کی، ندامت کی، گناہ کے تصور کی، وہ دیوار گرا دی. اب گناہ کے اوپر جرأت پیدا ہو گئی. بھائی ایک مرتبہ تو کیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. ایک مرتبہ کیا تھا، کچھ بھی نہ ہوا. نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی کو پتا چلا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آیا، نہ مجھے کوئی پکڑ ہوئی. تو جب ایک مرتبہ کر لیا تو یار دوسری مرتبہ بھی کر لو، دیکھ لو. ایسا ہی کر لینا، پھر کر کے پھر دوبارہ توبہ کر لینا. اللہ بچائے جب یہ جرأت پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. پھر وہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا. اول تو یہ بیوقوفی حماقت کی انتہا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں توبہ کر لوں گا. ارے تجھے کیا پتا کہ توبہ کا وقت ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور اگر وقت بھی ملا، توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی توبہ کی؟ لہذا یہ بند توڑنا یہ بہت بڑی حماقت ہے. اس بند کو ہمیشہ اپنے سامنے ملحوظ رکھنا چاہیے. اور اگر کبھی ہو گیا تو پھر آدمی اس کو کہتا نہ پھرے لوگوں سے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث ہے جس کو حدیث النجوہ کہا جاتا ہے، سرگوشی کی حدیث. تو وہ کسی صاحب کو پہنچی تھی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے خادم تھے، ان سے پوچھا کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نجوہ کے بارے میں کیا سنا ہے؟ نجوہ کے معنی سرگوشی، کسی کے ساتھ سرگوشی کرنا. اس کے بارے میں آپ نے کیا سنا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اپنے ایک بندے کو بلائیں گے، اور الفاظ یہ ہیں کہ یضع یدہ علی کنفہ، کہ اپنا دست مبارک اس کے پہلو پر رکھیں گے، جیسے پیار سے رکھا جاتا ہے، اور چپکے سے کہیں گے اس سے تمہیں یاد ہے تم نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا؟ میں کہا جی یاد ہے. اور تمہیں یاد ہے کہ فلاں وقت میں تم نے فلاں گناہ کیا تھا؟ کہا یاد ہے. فلاں وقت یہ کیا تھا، یاد ہے؟ تو سارے اس کی زندگی کے جو گناہ ہیں وہ اس کو یاد دلائیں گے باری تعالیٰ، یہاں تک کہ وہ آدمی یہ سمجھے گا کہ بس میں اب ہلاک ہو گیا، کیونکہ سارے گناہوں کا پورا پشتارا اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے رکھ دیا ہے. اب کوئی راستہ نجات کا نظر نہیں آ رہا. لیکن جب وہ پریشان ہو رہا ہوگا اور یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تو اس وقت باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے، تو نے یہ گناہ کیے تھے، دنیا میں میں نے ان پر پردہ ڈالا، دنیا میں میں نے ان پر پردہ ڈالا، اور آج تیری مغفرت کرتا ہوں، آج تیری مغفرت کرتا ہوں. سب سے گناہ یاد بھی دلا دیے، اعتراف بھی کرا لیا، اور پھر فرما دیا دنیا میں نے پردہ ڈالا تھا، آخرت میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں. تو بزرگوں نے اس حدیث کی شرح میں یہ فرمایا کہ آدمی کو اس سے گناہوں پر جری نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی چلو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو جائے گا، گناہ کرتا رہوں، کسی وقت اللہ میاں مجھے بلا کے اپنا کنف رکھیں گے
اور مجھ سے یہ کہیں گے کہ چل میں نے دنیا میں بھی ستاری کی اور دنیا میں آخرت میں تجھے معاف کرتا ہوں. تو یہ جرأت بڑی خطرناک ہے. جرأت بڑی خطرناک ہے. کیا پتا وہ آج بندے تم ہو یا کوئی اور اللہ کا بندہ ہے, اور اس اللہ کے بندے کا کیا تعلق تھا اپنے پروردگار سے. گناہ ضرور کیے, ان کا اعتراف بھی کیا, لیکن اس کا کس درجے کا تعلق تھا اپنے پروردگار سے, دوسرے اعمال اس کے کیسے تھے, اس کے دل کی کیفیت کیا تھی, وہ اپنے پروردگار سے کتنا جڑا ہوا تھا, یہ کون جان سکتا ہے. لہذا اس کو یہ تو نہ سمجھنا چاہیے کہ بھی میں بھی ویسا ہی ہو جاؤں گا, مجھے اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف کر دیں گے. لیکن یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ اللہ بچائے اگر کبھی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو کم از کم اس کو چھپا کے رکھے اپنے پاس, اس کا تذکرہ بھی نہ کرے, کسی سے نہ بتائے, قریب ترین آدمی سے بھی نہ بتائے. جب وہ خود چھپائے گا تو باری تعالیٰ بھی ستاری فرمائیں گے. لیکن اگر فرض کرو یہ جو کوئی آدمی گناہ میں بے حد ملوث ہو گیا اور اپنے کسی بڑے سے مصلح سے اس کا ذکر کرے تو کوئی حرج نہیں, تاکہ اصلاح کی راستہ نکال سکے. لیکن پہلے ایک آدھ مرتبہ ہوا تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنی حد تک رکھے, اللہ ہی سے رجوع کرے, کسی بڑے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہی سے رجوع کرے, یا اللہ یہ ہو گیا, اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیجیے اور آئندہ کے لیے مجھے اس کے ارتکاب سے بچا لیجیے. تو اس کا کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ تم مجاہرین میں شامل نہیں ہوگے. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ستاری فرمائیں گے, غفاری فرمائیں گے. لیکن جہاں آدمی بڑھتا ہی چلا گیا تو اس وقت میں کسی اپنے مصلح سے ذکر کرنے میں مذائقہ نہیں ہے, صرف اسی کی حد تک. اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے مصلح کے دل میں میرے بارے میں بدگمانی پیدا ہوگی. بدگمانی نہیں پیدا ہوتی, اس کے اوپر اور شفقت بڑھ جاتی ہے, اس کے اوپر اور شفقت بڑھ جاتی ہے. جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو طبیب جو ہے اس کی بیماری سے اس سے بددل تھوڑی ہوتا ہے, بلکہ اس پر شفقت کرتا ہے, علاج کا راستہ نکالتا ہے. تو ایسے ہی وہاں پر بھی ہے. لیکن ابتدا میں جو ہوئی تو حتی الامکان اس کو چھپا کے رکھو. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ ایک تو ہے معاف کر دینا. معاف کر دینا تو ہی مطلوب ہے, بے شک وہ بھی مطلوب ہے, پہلی درجے میں تو وہی مطلوب ہے, معاف ہو جائے گناہ. اس سے اگلا درجہ ہے مغفرت. مغفرت کے معنی یہ کہ نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا, اس کا کوئی بدلہ آخرت میں نہیں دیا جائے گا, بلکہ اس کے ساتھ اس کے گناہ کو چھپا لیا گیا, نام اعمال ہی سے غائب کر دیا گیا تاکہ شرمندگی بھی نہ ہو. یہ دوسرا درجہ ہے. اس کی مانگے فاعف عنا واغفر لنا, معاف بھی کر دیجئے, چھپا بھی لیجئے. پھر تیسرا درجہ ہے ورحمنا, کہ گناہ معاف بھی کر دیا, کوئی سزا بھی نہیں ہے, اور چھپا بھی لیا, کسی کے سامنے وہ برائی آئی بھی نہیں, شرمندگی بھی نہ ہوئی, بدنامی بھی نہ ہوئی. تو اس کا حاصل کیا ہوگا کہ بھائی جہنم سے دور رہو گے, جہنم میں سے نجات مل گئی. الحمدللہ جہنم سے نجات بھی مل گئی اور کوئی بدنامی بھی نہیں ہوئی. لیکن ایک مومن کی جو اصل منزل ہے وہ تو جنت ہے. وہ صرف اتنا ہی تو نہیں ہے کہ آگ سے بچ جائے, بلکہ جو اصل منزل ہے, جو اصل وطن اصلی ہے, وہ تو جنت ہے. اب جنت جو ہے وہ
کیسے ملے گی؟ اعمال کی بدولت ملے گی. اعمال سے تو نہیں ملتی. اعمال کتنے کیے تم نے؟ کیسے کیے؟ ان کی حقیقت کیا تھی؟ وہ تو متناہی تھے اور جنت لا متناہی. تو تمہارے اعمال کے صلے میں جنت مل سکتی ہے؟ نہیں. لہذا وہاں کس چیز کی ضرورت ہے؟ باری تعالیٰ کی رحمت کی. کہ اب ہمیں ایک تو معاف کر دے، ہمارے گناہ کو چھپا دے، اور اے اللہ ہم پر رحم بھی فرما. رحم فرمانے کے معنی یہ کہ ہمیں جنت تک پہنچا دے، اپنے خصوصی فضل سے سرفراز فرما. اس لیے تین جملے الگ الگ ہیں. فاغفر لنا برحمنا، ہم پر رحم فرمائیے. یہ رحم اتنا وسیع لفظ ہے کہ اس کے اندر ساری کائنات کی نعمتیں آ جاتی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. تو اگر یہ تین جملے قبول ہو جائیں ہمارے، بس اتنی دعا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، بیڑا پار. پھر تمہاری اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں. یہ تین جملے اگر قبول ہو گئے تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ یہ دعا کیا کرتے تھے. لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے تھے، لوگ تانے کس رہے ہوتے تھے اور الزامات دھر رہے ہوتے تھے، اور ہمارے بندے ہم سے یہ کہہ رہے ہوتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اور آپ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. یہ جو بعض اوقات شیطان اس قسم کے خیالات دل میں ڈالتا ہے کہ کسی شخص کو آپ نے مصیبت زدہ دیکھا اور اس مصیبت کے اندر آپ کو اس کے اوپر ترس آیا اور دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوئی کہ اس کی مصیبت دور ہو جائے، تو کبھی بیوقوف شیطان بیوقوفی میں یہ دماغ میں ڈالتا ہے یار مجھے تو رحم آ رہا ہے اس کے اوپر، اس بندے پر، اللہ میں رحم نہیں کر رہے. اعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حالت میں رکھا ہوا ہے. ہم چاہ رہے ہیں اس کی شفا ہو جائے، یہ بیمار ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا تنگ دستی دور ہو جائے، یہ فقیر ہے. ہم چاہ رہے ہیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہمارے دل میں ترس آ رہا ہے کہ یہ اس کو کوئی روزگار میسر نہیں ہے اور یہ بے روزگار پھر رہا ہے. تو کبھی کبھی دل میں یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ رحم جو ہے وہ مجھے تو رحم آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں آ رہا. تو یہ دعا یہ فرما دیا وانت خیر الراحمین. ارے بھائی ہم کہاں کے رحم کرنے والے کسی پر؟ ہمارا رحم کیا، ہمارے رحم کی حقیقت کیا؟ خیر الراحمین تو وہ ہے، تو اس کو پتا ہے کہ مجھے کس کو کس حالت میں رکھنا ہے، اس کے لیے کس وقت کیا چیز بہتر ہے. اگر تم کسی ڈاکٹر کو دیکھو آپریشن کر رہا ہے، رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا اس مریض کے اوپر کہ یہ تکلیف سے گزر رہا ہے؟ لیکن جانتا ہے کہ یہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ تکلیف بالآخر اس کے لیے کامیابی کا اور صحت کا ذریعہ بنے گی. جو ایک نادان ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو انت خیر الراحمین، اس کا جب انسان اعتقاد رکھے، مراقبہ کرے، تو اس قسم کے شیطانی خیالات دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.